اشکر لی ولوالدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ حسین جن کے قدم پہ سر کو جھکا رہے ہیں وہ فاطمہ ہے حسین جن کے قدم پہ سر کو جھکا رہے ہیں وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ سیدہ ہے وہ طیبہ ہے وہ فاطمہ ہے حسین جن کے قدم پہ سر کو جھکا رہے ہیں وہ فاطمہ ہے ردا میں جن کی حسن بھی خود کو چھپا رہے ہیں وہ فاطمہ ہے اور علی کا چہرہ علی کی آنکھیں علی کا لہجہ علی کی باتیں علی کا لہجہ علی کی باتیں خدا علی کو جس کی خاطر بنا رہا ہے وہ فاطمہ ہے خدا علی کو جس کی خاطر بنا رہا ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ سیدہ ہے وہ طیبہ ہے وہ طاہرہ ہے اللہ رب العزت کی لامحدود حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت
نور مجسم شاہ بنی آدم، دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، امام الانبیاء خواجہ ارض و سما، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام آج ہم یہاں ایک بابرکت دن میں اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات مجھ ناچیز کو حق بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر والدین کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے اپنی لاریب کتاب میں، اپنی شان والی کتاب میں، وہ شان والی کتاب کہ نازل کرنے والا بھی شان والا، نازل ہونے والی کتاب بھی شان والا، اور جس پہ نازل ہو رہی ہے وہ محبوب بھی شان والا، اتنی عظمت والی کتاب میں خالق کائنات نے متعدد مقامات پر والدین کی عظمت کو بیان فرمایا، والدین کی شان کو بیان فرمایا، والدین کی الفت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ محبت کرو گے تو تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ کس کی خدمت کرنے سے؟ والدین کی خدمت کرنے سے، والدین سے محبت کرنے سے، والدین سے پیار کرنے کی وجہ سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کریم اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ساری کائنات کو قرآن کے بعد یہ درس دیا کہ جس طرح اللہ کریم نے قرآن مجید میں والدین کا ادب و احترام کرنے کی ترغیب دی ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی والدین کا ادب و احترام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ایک ضعیف سی بڑھیا آئی، نبی پاک علیہ السلام نے جب اس بڑھیا کو آتے دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو بچھایا اور اس عورت کو اپنی چادر میں بٹھایا، وہ چادر کہ جس کو صحابہ کرام اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، اپنے سر کا امامہ بنانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، وہ چادر نبی پاک علیہ السلام نے زمین پر بچھا دی، اور اس چادر کے اوپر اس بڑھیا خاتون کو بٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں کافی دیر نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو کرتے رہے، بڑی باتیں کی، نبی پاک علیہ السلام سے وہ ہنس کے باتیں کرے، نبی پاک علیہ السلام اس سے مسکرا کے باتیں کرے۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک علیہ السلام اس کو چھوڑنے کے لیے باہر تک گئے، اور ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو تحفے دیے، درم و دینار پیش کیے، اس کی خدمت کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان والی یہ عورت ہے، اس عورت کا کتنا اعلیٰ بخت ہے، کتنی اعلیٰ قسمت ہے کہ آپ کی چادر پر اس کو بیٹھنے کا شرف حاصل ہے۔ یا رسول اللہ اتنی عزت والی عورت کہ آپ اس کے ادب و احترام میں کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ اتنی شان والی عورت کہ آپ جب اس سے ملاقات کر کے فارغ ہوئے تو یا رسول اللہ اس کو باہر تک چھوڑنے کے لیے بھی گئے۔ یا رسول اللہ یہ عورت ہے کون؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ میری والدہ، میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ فرمایا میں نے ان کا دودھ نوش کیا ہے، اور میں اپنی امت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میں اپنی رضائی والدہ کا اتنا ادب و احترام کرتا ہوں، اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے رضائی والدہ سے محبت کر کے بتایا کہ لوگوں اپنی ماں سے محبت کرو،
اپنے والدین سے پیار کرو، اپنے والدین کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھو، اور ان کی خدمت اس لیے کرو کہ تم والدین کی خدمت کرو گے تو تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ تم والدین سے محبت کرو گے تو تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ تم والدین سے محبت کرو، والدین سے پیار کرو، والدین کے ساتھ الفت کرو، ان کی ہاں میں ہاں میں لاؤ، تو فرمایا اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک دن عرض کی پروردگار مجھے جنت میں جو میرا ہمسایہ ہے، پروردگار وہ مجھے دنیا میں تو دکھا، میرا جنت میں ہمسایہ کون ہوگا۔ آج ہمارے بھی ہمسائے ہیں، ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا ہمسایہ کوئی نیک ہی ہو۔ ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا ہمسایہ کوئی نیک ہو، چونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جیڑے بندے دا ہمسایہ چنگا او دی زندگی چنگی، جدہ ہمسایہ پیڑا او دی زندگی پیڑی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار جنت میں جو میرا رفیق ہوگا، میرا ہمسایہ ہوگا، جس کے ساتھ میری جنت کی زندگی گزرے گی، مولا مجھے اس کی زیارت کروا۔ وہی نازل ہوئی، فرمایا اے موسیٰ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، ایک کسائی ہے جو جنت میں تمہارا ہمسایہ ہوگا، جنت میں تمہارا رفیق ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں گئے، جا کے دیکھا کہ وہ کسائی صبح دکان پہ آیا، شام تک وہ گوشت کر کے لوگوں کو دیتا رہا، نہ کسی کے ساتھ اچھی کرتا، نہ کسی کا دل دکھاتا، سارا دن وہ گوشت کرتا اور لوگوں کو تقسیم کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دل میں سوچنے لگے کام تو اس کا کوئی ایسا ہے نہیں کہ اللہ نے اس کو میرا ہمسائیگی عطا فرما دی، اس کا کوئی ایسا عمل نظر تو نہیں آیا کہ کس کی بدولت اللہ کریم نے اس کسائی کو جنت میں مجھ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ہمسائیگی اور قرب عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب اس نے دکان بند کی تو میں اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ گھر گیا اور اپنی دکان میں سے اچھا اچھا گوشت لیا، خوبصورت اور صاف ستھرا گوشت لے کر وہ اپنے گھر آیا، اور گھر آ کر اس نے گوشت پکایا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، اور وہ بھوک کے ساتھ تڑپ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے بچوں کو کھانا نہیں دیا، اپنی بیوی کو کھانا نہیں دیا، کہتے ہیں وہ ایک کمرے میں چلا گیا جدھر اس کی ایک بڑھیا والدہ تھی، اس نے جا کے سب سے پہلے وہ گوشت کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالتا اور اس کو نرم کر کے، اس کو ہلکا کر کے پھر اپنی والدہ کے منہ میں دیتا، اپنی والدہ کو کھانا کھلایا، اور جب اس کی والدہ نے کھانا کھایا تو اس کی والدہ ساتھ اس کو یہ دعا دیتی گئی، اے میرے بیٹے تو میری دنیا میں خدمت کرتا ہے، تو دنیا میں میری فرما برداری کر رہا ہے، جا معاشر میں اللہ تجھے موسیٰ کا قرب عطا فرمائے، معاشر میں اللہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قرب عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا اور میں نے کہا اماں جی اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی آپ کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست، اللہ کا کلیم موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہوں۔ تم نے اپنے بیٹے کو یہ دعا دی تھی کہ معاشر میں تجھے اللہ موسیٰ علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے، ہمسائیگی عطا فرمائے، اے ماں اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، اب اللہ کریم نے اس کو معاشر کے دن جنت میں میری ہمسائیگی عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں دیکھو جو بندہ والدین کی خدمت کرے، والدین کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تو پھر اسے دنیا داروں کے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صوفیاء فرماتے ہیں نا کہ جو بندے کی کسی کی حاجت نہ پوری ہوتی ہو، کسی بندے کی کوئی دعا یا منت پوری نہ ہوتی ہو تو پیروں کے پاس نہ جائے، مولویوں کے پاس نہ جائے، فرمایا اپنے والدین میں سے کسی ایک کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ان سے اپنا نام کہلوا کر دعا کروائے۔ کہتے ہیں کہ دعا جب تمہارا والد یا والدہ تمہارا نام لے کر تمہارے لیے دعا کریں گے تو اللہ کریم ان کی دعا کے صدقے سے تمہاری دنیا و آخرت بہتر بنا دے گا۔ تو یہ جو والدین کی خدمت کر کے
دعا نصیب ہوتی ہے نا، اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ والدین کی خدمت میں اللہ کی رضا شامل ہے، اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا والدین کا ادب و احترام یہ ہے، والدین کی تعظیم یہ ہے کہ فرمایا تم انہیں اف تک نہ کہو، تم انہیں اف تک بھی نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا اگر تمہارے والدین تمہاری وجہ سے تکلیف میں آ گئے، اگر تمہارا باپ تمہاری وجہ سے پریشان ہو گیا، تمہارا باپ تمہارے سے ناراض ہو گیا، تو سمجھ لو اللہ بھی تم سے ناراض ہو گیا۔ اور فرمایا اگر تمہارا باپ تجھ سے راضی ہے تو پھر سوچ لو تمہارے ساتھ اللہ بھی راضی ہے اور تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو والدین کی خدمت ہے نا، والدین کی محبت ہے، اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ والدین کی خدمت کرے، والدین کے ساتھ محبت کرے، والدین کی خدمت کرے، تو اللہ کریم اس کو دارین کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو والدین کی خدمت کا درس دیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھا ہوتا اور میں 2 رکعات پڑھ چکا ہوتا، 2 باقی ہوتی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میری والدہ مجھ کو آواز دیتی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رب کی نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، رب کی نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور اپنی ماں کی خدمت میں آ کر اپنی ماں کی خدمت کرتا، اس سے دعائیں لیتا۔ میرے بھائی امام الانبیاء فرما رہے ہیں میں اپنی ماں سے دعائیں لیتا، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں میں اپنی ماں سے دعائیں لیتا۔ اور میرے بھائی ماں کی دعا میں اتنی طاقت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا وہ محبوب خدا کہہ رہے ہیں آج اگر میری ماں زندہ ہوتی میں اپنی ماں کی خدمت کر کے ماں کی دعائیں لیتا۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ ماں کی دعا میں کتنا اثر ہوگا، ماں کی دعا میں کتنی تاثیر ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والدین کی خدمت کرو۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں نا، ہم پر 5 ارکان ایسے ہیں کہ جو اللہ کریم نے ہم پر لازم کر دی ہیں۔ اگر ہم پکا سچا سچا مومن مسلمان بننا چاہتے ہیں تو 5 ارکان اسلام ہیں جو ہمارے اوپر لازم ہیں۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ بندہ کلمہ پڑھے تو دار اسلام میں داخل ہو جائے۔ پھر اس کے اوپر 4 ارکان رہ جاتے ہیں، ایک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ 4 عمل ایسے ہیں کہ بندے پر یہ اللہ کریم نے فرض کر دیا اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور بندہ مومن پر فرض بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے اور بندہ مومن پر فرض بھی ہے۔ اب قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور والدین کو اف تک نہ کہو۔ تو قرآن کی نص سے یہ معلوم ہوا جدھر نماز فرض ہے، جدھر روزہ فرض ہے، جدھر زکوٰۃ اور حج بندہ مومن پر فرض ہے، ادھر والدین کی خدمت کرنا بھی انسان پر فرض ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کریم نے نماز کس پر فرض کی ہے؟ مومنوں پر۔ کس پر فرض ہے؟ بولو تو صحیح، کس پہ فرض ہے؟ کافر پہ نماز فرض ہے؟ بولیے۔ روزہ فرض کس پہ ہے؟ مومن پر۔ کافر پر فرض ہے؟ حج کس پہ فرض ہے؟ کافر پہ۔ اچھا نماز مومن پہ فرض ہے، کافر پہ نہیں۔ اور روزہ مومن پہ فرض ہے، کافر پہ۔ حج مومن پہ فرض ہے، کافر پہ۔ زکوٰۃ دینا مومن پہ فرض ہے، کافر پہ۔ مگر والدین کی خدمت کرنا یہ ایسا فرض ہے کہ اللہ کریم نے صرف مومنین کو حکم نہیں فرمایا کہ والدین کی خدمت کرو، فرمایا کوئی مومن ہے اس میں بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرے، اگر کوئی کافر ہے اس میں بھی فرض ہے وہ اپنے والدین کی تعظیم کرے۔ یہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ایسا فرض ہے کہ جو صرف مومن پہ فرض نہیں ہے، ساری انسانیت پہ اللہ نے فرض کر دیا۔ تو اس واسطے والدین کی خدمت اللہ کی رضا ہے،
والدین کی خدمت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی عرض اور کرتا ہوں، انسان پر ارکان اسلام میں سے 4 چیزیں ایسی ہیں کہ پہلے جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد انسان پہ 4 چیزیں ہیں۔ نماز ہر عاقل و بالغ پہ فرض ہے، اور روزہ ہر عاقل و بالغ پہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج یہ ان پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، تو کیا میرے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے میرے حج روزے زکوٰۃ کا ثواب ضائع ہو جائے گا؟ نہیں ضائع ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اب یہ جو نماز ہے جو میں نہیں پڑھتا، اس کا میرے سے معاشر میں سوال ہوگا، اب اس کے چھوڑنے سے میرے حج کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، میرے نماز چھوڑنے سے میری زکوٰۃ کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، میرے نماز چھوڑنے سے میرے روزوں کا ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل میں روزے نہیں رکھتا، نمازیں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، اب مجھے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے میری نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، میرے حج کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، میرے زکوٰۃ کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، مگر والدین کی خدمت ایسا فرض ہے، والدین کی اطاعت ایسا فرض ہے، اگر بندہ والدین کی خدمت نہ کرے اللہ نمازیں بھی قبول نہیں کرتا، بندہ والدین کی اطاعت نہ کرے اللہ روزے بھی قبول نہیں کرتا، بندہ والدین کی خدمت نہ کرے اللہ بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اپنی عبادت کو قبول کروانا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو نماز کے ساتھ ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ، حج کے ساتھ ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کے ساتھ اللہ تمہاری نماز بھی قبول فرمائے گا، تمہاری عبادت بھی قبول فرمائے گا۔ تو والدین کی جو خدمت ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر بندہ یہ عمل کو ترک کر دے تو بندے کی ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے، اور اگر بندہ والدین کی خدمت کر لے تو اللہ ٹوٹی پوٹی عبادت کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے والدین کی تعظیم کو چھوڑ دیا، آج ہم نے والدین کی بات ماننا چھوڑ دیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں، صوفیاء آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کا جو فارغ ٹائم ہو اپنے معمولات زندگی کے علاوہ، فرمایا اپنے والدین کی صحبت میں بیٹھا کرو، اپنے والدین کے قرب میں بیٹھا کرو۔ کہا کہ جب تم اپنے والدین کی صحبت میں بیٹھو گے تو وہ تمہارے ساتھ شفقت کریں گے، اور جب وہ تمہارے ساتھ شفقت کریں گے اللہ بھی تم پہ مہربانیاں فرمائے گا۔ ہم لوگ بچپن سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے علماء بیان کرتے ہیں، اسکولوں کالجز میں ٹیچرز نے ہمیں یہ بات بتائی، بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ ایک نوجوان نے اپنے بوڑھے باپ کو جنگل میں چھوڑنے کا ارادہ کیا، اس نے گھر سے کچھ ساز و سامان لیا، ساتھ ایک کمبل بھی لیا، اور جب اپنے باپ کو، بوڑھے باپ کو جنگل میں چھوڑنے کے لیے گیا نا تو ساتھ اس کے چھوٹا سا بیٹا بھی تھا۔ اس بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ دادا جی کو کدھر چھوڑنے جا رہے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ بیٹے دادا تمہارا بیمار ہے، اس کی وجہ سے گھر بچے پریشان ہوتے ہیں، بچے بیمار ہو جائیں گے، تو اس واسطے میں تمہارے دادے کو جنگل میں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اس چھوٹے سے بچے نے کمبل کے 2 ٹکڑے کیے۔ اس نوجوان نے پوچھا بیٹے تو نے اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیوں کیے؟ تو اس نے کہا بابا آج میرے دادے کو آپ جنگل میں چھوڑنے جا رہے ہیں کہ ان کے کھانسنے کی وجہ سے، ان کے زیادہ بولنے کی وجہ سے کہیں ہمیں تکلیف نہ ہو، یہ آدھا کمبل میں نے اس لیے سنبھال لیا ہے، کل جب میرے بچے ہو جائیں گے تو آپ میرے بچوں کو آپ سے تکلیف ہوگی، تو میں نے بھی تو کل آپ کو جنگل میں چھوڑنے جانا ہے نا۔ وہ لوگ تھے دانا، اس نے اپنے بیٹے سے اس بات کو سیکھا تو اپنے باپ کو گھر لے آیا اور اس کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ چند روز قبل ایک خاتون نے میرے سامنے بیٹھ کر یہ بات سنائی، اور رب کعبہ کی قسم شاید میں آج یہ موضوع بیان نہ کرتا، مگر اس کے آنسوؤں نے مجھے مجبور کیا کہ آج میں یہ موضوع بیان کروں۔ اس عورت نے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے باہر سے فون کیا اور کہنے لگا امی جان آج اگر آپ چاہتی ہیں
کہ میں باہر کے ملک سے اپنے گھر آؤں، میں اپنے بچوں کا چہرہ دیکھوں، میں اپنی بیوی سے ملاقات کروں، تو شرط یہ ہے آپ کو کرائے پہ جانا ہوگا۔ امی جان اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنے بچوں سے ملاقات کروں تو آپ کو میرا گھر چھوڑنا ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جس شخص نے اپنی ماں کو یہ کہا نا، اس شخص کی بڑی بیٹی تقریباً 9 سال کی ہوگی، اس کو میں نے پوچھا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا کہ دادا دادی کے ساتھ؟ اس بچی کے یہ الفاظ تھے، اس بچی نے مجھے کہا کہ بھائی میں اپنے دادا دادی کے ساتھ جاؤں گی، اور اب میں ان کی بیٹی بن گئی ہوں۔ تو میں نے کہا تیرے ماما پاپا جو ہیں وہ تیرے کیا لگے؟ کہنے لگی کہ میں اب اپنی دادی کی بیٹی ہوں، تو جو میرا پاپا ہے اب وہ میرا بھائی بن گیا، اب جو میری سگی ماں ہے وہ میری بھابھی بن گئی۔ اب یہ سوچئے ایک چھوٹی سی بچی 9 سال کی، جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا ہے تو کیا خیال ہے وہ بڑے ہو کر اپنے والدین کا ادب کرے گی؟ جو آج اپنی ماں سے نفرت کر رہی ہے، جو آج اپنی والدین کو اپنے سے دور کر رہی ہے، کیا وہ بچی بڑے ہو کر اپنے والدین کی خدمت کرے گی؟ بزرگان دین نے فرمایا کہ انسان جیسا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی کرواتا ہے، جیسی کرنی ویسی برنی۔ میرے بھائی آج اگر آپ والدین کی خدمت نہیں کرتے تو اس پہ خوش نہ ہو کہ ہم والدین کی خدمت نہیں کرتے تو کیا ہو گیا، کل کو آپ کی اولادیں بھی آپ کی خدمت نہیں کریں گے۔ اور ماں باپ کی شفقت تو ایسی شفقت ہے، وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جدو بندی سی کوئی اوکھی میں پھڑ لیندا سا قدماں نوں، جدو بندی سی کوئی اوکھی میں پھڑ لیندا سا قدماں نوں، او تھپکی دے کے کہندے سن جا تیرا بیڑا تر جا۔ تو میرے بھائیو یہ والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ محبت کرو، والدین کے ساتھ پیار کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جدھر ماں کا اللہ نے بے انتہا مقام بنایا ہے ادھر اللہ نے والد کو بھی بے انتہا عزت عطا فرمائی ہے۔ جدھر اللہ کریم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے، ایک ہوتا ہے قدموں کے برابر، لیکن جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، تو پتہ یہ چلا، مفسر محدثین فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ جنت کی وہ اوقات نہیں ہے جو اللہ نے ماں باپ کو شان عطا فرمائی ہے۔ جو بندہ ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ باپ کی اطاعت کرتا ہے، باپ کو راضی کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ باپ ناراض ہو گیا تو وہ یہ سمجھ لے اسے اللہ ناراض ہو گیا، اور جس کے ساتھ اس کا باپ راضی ہے اس کے ساتھ اس کا اللہ بھی راضی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہر وقت ہر لمحہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر وہ کوئی سخت بات کرتے ہیں تو یہ قرآن کا فیصلہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا اگر تمہارے والدین تمہیں جھڑک بھی دیں، سخت بول بھی دیں، تو فرمایا اف تک نہ کہنا، اگر اف کہہ دیا تو اللہ کی ناراضگی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ دعا ہے کہ خالق عالم ہمیں والدین کی محبت عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں والدین کے ساتھ پیار اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا اعلان سماعت فرما لیں۔ ایک نوجوان، تقریر ختم ہو گئی ہے، بس یہ اعلان سماعت فرما لیں۔ ایک نوجوان کام پہ جا رہا تھا، اس کو نا رستے میں سے کچھ انگور پسند آ گئے، اس نے وہ 1.5 کلو انگور لیے اپنے گھر بھیج دیے۔ وہ شام کو جب کام سے واپس آیا نا تو اس نے آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ انگور تو دو۔ اس کی بیوی نے کہا انگور جتنے بھی تھے سارے ختم ہو گئے، بچوں نے کھا لیے، والدین نے کھا لیے، میں نے کھا لی، انگور ختم ہو گئے۔ وہ اگلے دن پھر کام کے لیے نکلا تو اس کو نا سیب بڑے پسند آئے، تو اس نے جتنے بھی سیب خریدنے تھے خریدے، گھر بھیج دیے۔ جب وہ شام کو گھر آیا اس نے کہا کہ لاؤ سیب کھائیں، تو بیوی نے کہا وہ بھی ختم ہو گئے، بچوں نے کھائے، والدین نے کھائے، میں نے کھائے، سیب ختم ہو گئے۔ وہ نوجوان سوچنے لگا، اس نے کہا کہ یار میں کماتا اولاد کے لیے، میں محنت بیوی کے لیے کرتا ہوں، میں دھوپ میں کام کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں اپنے والدین کے لیے، مگر یہ میری اولاد میرے لیے تو ایک انگور نہیں چھوڑتی۔ میں نے سارا دن محنت کر کے جب شام کو گھر آنا ہے، میری بیوی نے تو میرے لیے ایک سیب نہیں رکھا،
وہ شخص کہنے لگا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا ابھی تو میں زندہ ہوں تو میرے لیے انگور اور سیب نہیں بچتے، کل میں مر گیا تو انہوں نے میرے لیے کہاں فاتحہ خوانی کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ جو میرے لیے دنیا کا فروٹ نہیں بچا کے رکھ سکتے وہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے فاتحہ کہاں سے کریں گے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں اب یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں ایک مسجد بناؤں گا۔ اس نے خوبصورت مسجد بنائی، اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں پوچھا تیرے ساتھ کیا بنی؟ اس نے کہا ساری زندگی محنت کی، ساری زندگی پیسہ کمایا، اولاد کی خدمت کی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا اس لیے ہے کہ میں نے جب مسجد بنائی اور جتنے لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جب وہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کو جو ثواب عطا فرماتا ہے اس ثواب سے اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مال وہ کامیاب ہے جو اللہ کی راہ میں دیا جائے، دولت وہ فائدہ مند ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کی جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ مسجد بار بار اعلان کرنا مناسب نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو خود چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کی خدمت کریں۔ اب یہ اللہ کا گھر ہے، اب یہ کو بندہ نہ سوچے کہ اللہ کا گھر ہے اللہ خود کیوں نہیں چلا لیتا، معاذ اللہ۔ اللہ کریم نے وسیلہ بنایا ہے کہ کون کون اللہ کے گھر کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرے گا۔ جو بندہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ میرے پیسے ضائع ہو گئے، وہ یہ سوچے کہ اللہ کریم اس کو دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، محشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس واسطے تمام دوستوں کی بارگاہ میں مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ چونکہ گرمیاں ہیں، اے سی وغیرہ چلتے ہیں تو کافی زیادہ خرچے ہیں، تمام دوست مسجد کے ساتھ جتنا ہو سکے تعاون فرمائیں۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کی نظر عنایت ہم سب کو عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کے تصدق سے وسیلے سے جو دوست مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور جو کرتے رہیں گے اللہ کریم سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔